وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اس کا سامنا کیسے کرے۔ جب اس نے دروازے کی بیل بجائی تو فریہ نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی صبرین کے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھا، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیا حال کر لیا ہے؟ کس حرام زادے نے تمہیں مارا؟ بس کچھ مت پوچھو، صبرین نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ میں کچھ دن تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اگر میں اپنے ڈیڈ کے پاس گئی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی وہی پھٹی ہوئی قمیص پہنے ہوئے تھی، اور اگر اس نے کوٹ نہ لپیٹا ہوتا تو شاید وہ بہت پپرتا لگتی۔ وہ چھت کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میری شادی کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ میں نے تو واقعی کوشش کی تھی کہ یہ رشتہ کامیاب ہو جائے۔ شہسام سے طلاق کے بعد ولید سے شادی کر کے میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میں ولید کے ساتھ بہترین ازدواجی زندگی گزار کے اس کے تمام احسانات کا بدلہ دوں گی۔ لیکن فریہ، میں ولید کے ساتھ رہ کر گھٹن محسوس کرنے لگی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں وہاں قید ہوں۔ میں بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ فریہ کو اچانک سب سمجھ آ گیا۔ رکو، یہ سب کچھ ولید نے کیا ہے نا؟ کیونکہ صبرین آخری بار ولید ساتھ گھر گئی تھی، اور اب اس کا یہ حال تھا تو اور کون ذمہ دار ہو سکتا تھا؟ فریہ کو جیسے ہی حقیقت کا احساس ہوا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ولید نے تمہیں مارا؟ کیا وہ اس لیے پاگل ہو گیا کیونکہ اسے تمہاری اور شہسام کی باتوں کا پتہ چل گیا؟ صبرین نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سینیٹر سنگھانی نے ولید کو شکایت کی تھی۔ یہ سن کر فریہ مزید غصے میں آ گئی۔ کیا وہ بس سینیٹر سنگھانی کی ہر بات پر یقین کر لیتا ہے؟ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی تھا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ کیسے جھوٹ بولا جاتا؟ یا خدا، کہیں تم نے جھوٹ نہیں بولا ہے نا؟ صبرین سے آہستہ سے کہا۔ میں اس بارے میں ولید سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ فریہ نے ایک گہری سانس لی اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے صبرین کو غور سے دیکھا اور بولی، تمہیں معلوم ہے کہ تم غلط نہیں ہو، ہے نا؟ پھر بھی تم خود کو مجرم کیوں سمجھ رہی ہو؟ صبرین نے دھیرے سے کہا، ولید نے مجھے ایک بد کردار عورت کہا، اور شاید میں واقعی ایسی ہوں۔ ایسا مت کہو۔ اگر کا شہسام تمہارا سابق شوہر ہے، ہاں تم ولید سے شادی شدہ ہو، لیکن تم نے کبھی اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بنایا۔ شاید تم اب بھی صرف شہسام کے ساتھ ہونے کی عادت میں ہو۔ بہرحال ہر کسی کو اپنی صفائی اور پاکیزگی کا کچھ نہ کچھ خیال ہوتا ہے۔ فریہ نے اسے تسلی دی۔ مجھے مزید تسلی مت دو، صبرین بے بسی سے بولی۔ اس نے واقعی صرف شہسام کی مدد کی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق میں نہیں گئی تھی۔ نہ ہی شہسام نے اپنے حدود پار کر کے اسے چھونے یا کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو صبرین کو خود سے دور دھکیل کے اسے دیکھنے سے بھی گریز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مبادا اس ڈرگس کا نشہ اس قدر بے بس کر دے کہ وہ صبرین کا اعتماد ہی توڑ دے۔ لیکن پھر بھی شاید وہ غلط تھی۔ وہ صرف باتھ روم میں اس کے ساتھ تھی، تو کیا وہ غلط تھی؟ وہ شہسام کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی تھی،
تو کیا وہ غلط تھی؟ شاید وہ واقعی شہسام کے جادو میں ہمیشہ کے لیے جکڑی جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مزید تسلی نہیں دوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہاری اور ولید کے درمیان جو دراڑ پڑ گئی ہے وہ اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہیے کہ تم اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرو اور طلاق نہ لو، لیکن میں ایسے مردوں کے سخت خلاف ہوں جو گھریلو تشدد کرتے ہیں۔ تمہیں خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ فریہ نے مزید کہا، مجھے تو ہمیشہ ولید ایک نرم مزاج انسان لگا تھا، لیکن اب جو اس کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے وہ کافی خوفناک ہے۔ اور ہاں، ریان نے مجھے بتایا کہ ولید اس کے قریب آنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اس نے یہاں تک اشارہ دیا کہ اگر مستقبل میں وہ دونوں مل کر کام کریں تو ریان کو بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ولید ایک بزنس مین ہے، آخر وہ ریان کو کون سے فائدے دے سکتا ہے؟ یہی کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ؟ صبرین حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے تو بس ریان کو یوجین سے محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، مگر اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ ریان کو ولید کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ولید کے یہ اقدامات بالکل بھی مناسب نہیں تھے۔ وہ قانون کی حدود کو عبور کرنے لگا تھا۔ بہرحال ولید ایک سادہ آدمی نہیں ہے، فریہ نے کہا۔ ریان کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہر حد پار کر دینے کی حد تک ایمبیشیس ہے۔ پوری رات صبرین سو نہ سکی۔ ایک تو اس کے چہرے میں درد ہو رہا تھا اور دوسرا اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ اگلے دن وہ دفتر جانے سے ڈر رہی تھی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ولید وہاں آئے گا، لہٰذا وہ فریہ کے گھر پر ہی رہی اور اپنے زخموں کا علاج کرتی رہی۔ اسی دوران شہسام نے اسے کئی پیغامات بھیجے، مگر اس نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ وہ بس کچھ دنوں کے لیے ہر چیز سے چھپنا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے دوسرے دن شام کو اسے پری اسکول کی ایک ٹیچر کا فون آیا۔ مس صبرین، آج شام مسٹر ولید گردیزی محرام کو لینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، مگر عین اسی وقت مسٹر شہسام سوری بھی یہاں پہنچ گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محرام ان کا بیٹا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے پچھلی بار مسٹر شہسام کے ساتھ آ کر پری اسکول کے ریکارڈ میں محرام کے والد کا نام بدلا تھا۔ اب وہ دونوں یہاں جھگڑ رہے ہیں، کیا فوراً آ سکتی ہیں؟ صبرین کا دل تھک سے رہ گیا۔ معذرت چاہتی ہوں، میں فوراً آ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے ماسک پہن دی ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر پری اسکول کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے پری اسکول زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ 10 منٹ میں وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جو وہ اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہت زیادہ والدین وہاں موجود نہیں ہیں، مگر شہسام اور ولید کی اونچی لمبی قامت سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ محرام اور محفین دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ محفین کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات تھے، جبکہ محرام کی آنکھیں سرد مہری سے بھری ہوئی تھیں۔ ولید کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ شہسام، میں تمہیں ایک بار پھر وارننگ دیتا ہوں، ولید نے غصے میں کہا۔ محرام میرا بیٹا ہے، تمہیں اسے لے جانے کا کوئی حق نہیں، شہسام نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، محرام میرا اور سبی کا حقیقی بیٹا ہے۔ پری اسکول کے ریکارڈ میں والد کا نام میرا لکھا ہے
اور سپی نے خود اس پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ولید، تم دوسروں کے بچوں کو اپنا بنانے کا بہت شوق رکھتے ہو، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ میرا بیٹا کسی اور کو باپ کہے۔ ولید کی سانس رک گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ صبرین چپکے سے ماہرام کو شہزام کا بیٹا تسلیم کر لے گی۔ اس عورت نے میرے پیٹھ پیچھے اور کتنی باتیں چھپائی ہیں۔ ولید نے ماہرام کی طرف دیکھا اور کہا، ماہرام، کیا تم بھول گئے کہ شہزام نے تمہیں اور تمہاری ماں کو کیسے چھوڑ دیا تھا؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم اسے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ یہ سنتے ہی ماہرام کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ اس کے نرم و ملائم چھوٹا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عین اسی وقت محفین خوشی سے چلا اٹھی، ماما، آپ آخرکار آ گئیں۔ وہ دوڑتی ہوئی صبرین کی باہوں میں سما گئی۔ ماہرام نے بھی صبرین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ صبرین نے ولید کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ولید، کیا تم بچوں کے سامنے یہ سب کہنا بند کرو گے؟ صبرین نے مانا کہ شہزام نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن ان سب باتوں کو ایک بچے کو زبردستی فیصلہ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بچے سب سے معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ کا انتخاب کریں۔ ہر بچے کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کی محبت کو ترسے۔ صبرین نے شروع میں اپنے بچوں کو شہزام کو والد ماننے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ اسے فکر تھی کہ شہزام اب بھی میرا کے ہپنوٹائسس میں ہے اور کسی بھی قیمت پر بچوں کو اس سے چھین سکتا ہے۔ دوسری فکر یہ تھی کہ اگر میرا ان کی سوتیلی ماں بن گئی تو وہ بچوں کو نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن اب وہ تمام خدشات ختم ہو چکے تھے۔ اس لیے صبرین کو اس بات پر اعتراض نہیں رہا۔ کسی اور سے زیادہ وہ ماہرام کی فطرت کو جانتی تھی۔ ماہرام ایک خوددار اور مغرور بچہ تھا۔ ولید کے الفاظ اسے شرمندہ اور برا محسوس کرا رہے تھے۔ سپی، ولید کے چہرے پر شدید تکلیف کی پرچھائیاں ابھری، میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم اور بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کیا تم بھول گئی ہو؟ اگر میں نے تمہاری حفاظت نہ کی ہوتی تو شہزام کے دھکے سے تمہارے بچے مر سکتے تھے۔ اس نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ صرف اپنی مرضی سے بچوں کو لینے کا حق کیسے جتا سکتا ہے؟ شہزام نے سرد لہجے میں کہا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ولید غصے سے لال ہو گیا۔ شہزام، بکواس بند کرو۔ لیکن تبھی صبرین نے بھی سختی سے شہزام کو ڈانٹا، تم دونوں بالغ مرد ہو، مگر پری اسکول کے دروازے پر تماشا لگا رکھا ہے۔ کیا تم نے کبھی بچوں کے بارے میں سوچا؟ دیکھو کتنے لوگ ہمیں تماشا بندی دیکھ رہے ہیں۔ شہزام نے شرمندگی سے بچوں کی طرف دیکھا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ولید ماہرام کو لے جائے۔ ولید نے سرد لہجے میں کہا، میں سپی کا شوہر ہوں، ماہرام کو ساتھ لے جانا میرا حق ہے۔ تم دونوں جب تک چاہو جھگڑتے رہو، میں بچوں کو لے جا رہی ہوں۔ صبرین کو والدین اور اساتذہ کی نظریں شرمندہ کر رہی تھیں، لہٰذا وہ بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ سپی، ولید اور شہزام دونوں اس کے پیچھے بڑھے، لیکن شہزام کی نظریں صبرین کے ماسک پر جمی تھی۔ سپی، تم ماسک کیوں پہنے ہوئے ہو؟ ولید فوراً چونک گیا۔
سپرین نے پرسکون لہجے میں رخ موڑ لیا۔ مجھے زکام ہو گیا ہے، میرے پیچھے مت آنا، بچوں کو سکون کی ضرورت ہے، انہیں مزید مشکل میں مت ڈالو۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً گاڑی چلا دی۔ جب شہزام نے دیکھا کہ سپرین جا چکی ہے تو وہ مزید ولید سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، ولید کی سرد آواز اس کے پیچھے سے ابھری۔ شہزام، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، سپی سے دور رہو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو جہنم میں پہنچا دوں گا، یہاں تک کہ میں سوری کارپوریشن کو بھی مٹا سکتا ہوں۔ شہزام کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ ولید، آخر کار تمہاری اصلیت سامنے آ ہی گئی، تم نے کافی عرصہ خود کو چھپا کر رکھا۔ ولید نے طنز انداز میں کہا، یہ مت بھولو کہ ماضی میں تم نے بھی مجھے میری کمپنی کے ذریعے دھمکایا تھا۔ اپنی حیثیت پہچانو اور خود کو زیادہ قابل مت سمجھو۔ میں نے کئی بار تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے تم ہر بار بچ گئے، لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ شہزام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو آزما کر دیکھ لو، مگر ایک بات یاد رکھو، اگر ایک عورت کئی سالوں تک تمہاری محبت کو قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے لیے کشش نہیں رکھتے، اور شاید وہ کبھی تمہیں پسند نہیں کرے گی۔ کسی ایسی چیز پر حق جتانے کی کوشش مت کرو جو تمہاری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شہزام نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، لیکن ولید نے آخری وار کیا، کم از کم میں اسے بستر پر خوش کر سکتا ہوں، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم تو ایک نامرد ہو۔ یہ سنتے ہی شہزام کا جسم سخت ہو گیا۔ ولید کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور شہزام کو وہیں کھڑا چھوڑ کر چلا گیا۔ شہزام ولید کی گاڑی کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی مٹھی سختی سے بند ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں اس پر حملے کے پیچھے ولید کا ہاتھ ضرور تھا۔ دوسری طرف سپرین دونوں بچوں کو لشاری فیملی کے ولا لے جا رہی تھی۔ راستے میں محفین بالکل ٹھیک تھی، لیکن محرام کافی خاموش اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ محرام، زیادہ مت سوچو، سپرین نے اسے تسلی دی۔ انکل ولید کی باتوں کو دل پر مت لو، بس اپنے دل کی سنو اور جو ٹھیک لگے وہ کرو۔ لیکن محرام نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مگر ماما، میرا خیال ہے کہ انکل ولید ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شہزام نے ہمیں بہت بار دھوکہ دیا ہے، مجھے زندگی بھر اسے اپنا باپ نہیں ماننا چاہیے، لیکن پھر بھی پچھلے دنوں میں بار بار شہزام کے ساتھ سوری فیملی جا رہا ہوں۔ شہزام نے اسے باسکٹ بال، فٹ بال اور تیرنا سکھایا تھا، بغیر کسی ارادے کے۔ محرام ان لمحات میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ شہزام کی ذہانت اور صلاحیتوں کی تعریف بھی کرتا تھا۔ محرام، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اور یہ کیا، شہزام تمہارے فادر ہیں، یہ صحیح نہیں کہ تم اپنے فادر کو ان کے نام سے بلاؤ۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا محرام کا یوں شہزام کا نام لینا۔ کچھ چیزیں تمہیں خود پر بوجھ نہیں بنانی چاہیے۔ تمہارے ڈیڈ نے جان بوجھ کر تمہیں تکلیف نہیں دی، سپرین نے سنجیدہ لہجے میں سمجھایا۔ پہلے شہزام میرا کے ہپنوسائسس میں تھا، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اسی کے کیے کی سزا تھی، لیکن اس نے کبھی
تم دونوں کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا۔ اس وقت وہ بس مجھ سے نفرت کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں اس کے بچوں کے قابل نہیں ہوں، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ میرا تم دونوں کی دیکھ بھال کرے۔ میرا ایک شیطانی بد کردار عورت ہے، مہرام نے غصے سے کہا۔ اس نے پہلے محفین کو بھی نقصان پہنچایا تھا اور پھر بھی ڈیڈ نے اس کی مدد کی۔ انہوں نے انکل شہریز کی انگلی تک کاٹ دی۔ انہوں نے میرا کے لیے آپ پر مقدمہ کیا اور آپ کو جیل بھجوانا چاہا۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اس نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ وہ بے وقوف تھا، ایک بری عورت کے ہاتھوں مکمل طور پر بے وقوف بن گیا تھا۔ صبرین نے نرم لہجے میں کہا، چاہے میرے اور شہزام کے درمیان کچھ بھی ہو، میں مانتی ہوں اگر وہ جانتا ہے کہ تم دونوں اس کے بچے ہو تو وہ تمہاری اچھی دیکھ بھال کرتا۔ اگر نفرت کرنی ہے تو کام میرا ہے، تم دونوں کا نہیں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ تم دونوں بغیر کسی پریشانی کے بڑے ہو سکو۔ محفین نے جوش سے سر ہلایا۔ مہرام زیادہ مت سوچو، لیکن مہرام نے فوراً محفین کو گھورتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ سب سے پہلے ماں کو دھوکہ دیتی ہو۔ جیسے ہی ڈیڈ تمہیں کینڈی خرید کر دیتے ہیں تم اس کی سائیڈ لے لیتی ہو۔ مہرام تم بہت ضدی ہو، محفین نے ناپسندیدگی سے کہا۔ تمہیں ایک ایسا باپ مل رہا ہے جو ہمیں کینڈی، کپڑے اور کھلونے دلاتا ہے۔ یہ ماں کے پیسوں کی بھی بچت ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کتنی تھکا دینے والی ہوتی ہے؟ اگر ڈیڈی ہماری تھوڑی دیکھ بھال کرے تو ماں کو بھی آرام کا موقع ملے گا۔ اور ویسے بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا کہ چاہے وہ ہمیں نہ مانیں، لیکن قانون کے مطابق جب وہ بوڑھا ہوگا تب بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مہرام پہلی بار اپنی ناقابل اعتماد بہن کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ صبرین بھی دنگ رہ گئی۔ محفین، تم نے یہ نیوز کہاں دیکھی؟ میں نے دادی کے ساتھ لیگل نیوز دیکھی تھی، محفین نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تو اگر میں مستقبل میں ان کا خیال رکھنا ہی ہے تو ابھی وہ ہمیں پالے گا یا نہیں؟ پھر اس نے مزید کہا، اور جب میں نے پردادی کے ساتھ انسٹاگرام ریلز دیکھی تو ایک ماں نے بچوں کی پرورش کی تھکن سے تنگ آ کر عمارت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ تو ہم ماں کو اتنا تھکا نہیں سکتے؟ جو انسان ہمیں سب سے زیادہ برا لگتا ہے ہمیں اسی سے اپنی دیکھ بھال کروا سکتے ہیں۔ جب ہم اداس ہوں یا رو رہے ہوں ہم اسی کے پاس جا سکتے ہیں، اور جب ہمیں خوش ہونا ہو تو ہم ماں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور ہنس سکتے ہیں۔ صبرین بالکل خاموش رہ گئی۔ آخر میں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ یا اللہ، محفین آخر سوری فیملی میں کیا کچھ دیکھ رہی ہو؟ پھر اس نے نرمی سے کہا، محفین فکر مت کرو، میں تم دونوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کسی عمارت سے چھلانگ نہیں لگاؤں گی، مگر ہمیں یاد ہے ماما کہ بہت زیادہ تھک جاتی تھیں جب وہ ہماری دیکھ بھال کرتی تھیں۔ جب مجھے پہلے بخار ہوتا تھا تو ماما ہمارے ساتھ رہتی تھیں اور ساتھ میں کام بھی کرتی تھیں۔ وہ رات بھر سو بھی نہیں پاتی تھی۔ محفین نے اداسی سے کہا، یہ صحیح ہے، تھکن تو ہوتی تھی، لیکن جب میں تم دونوں ننھے پیاروں کو دیکھتی ہوں تو سب کچھ قابل قدر لگتا ہے۔ صبرین نے تسلی دی۔ یہ سن کر مہرام خاموش ہو گیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے لگا کہ محفین کی بات میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور تھا۔
اگر میں ڈیڈی کو اپنی دیکھ بھال کرنے نہ دوں تو کیا یہ اس کے لیے فائدے کی بات نہیں ہوگی؟ محفین نے اپنے ننھے ہاتھ مہرام کے کندھے پر رکھے اور مسکرا کر کہا، مہرام، ہمیں اپنے اسکیمی ڈیڈ سے بار بار باہر لے جانے کا مطالبہ کرنا ہوگا تاکہ وہ کسی اور چلاک عورت کے قریب نہ جا سکے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس کے راستے کی رکاوٹ بنے رہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے تنہا رکھیں۔ یہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی۔ تمہاری یہ چال بری نہیں ہے۔ مہرام نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے محفین کی کسی بات سے اتفاق کیا۔ صبرین ان دونوں کی گفتگو سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ محفین دن بدن زیادہ چالاک ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اچھی بات تھی، کیونکہ وہ مستقبل میں کسی کے ہاتھوں نقصان نہیں اٹھائے گی۔ جب وہ لاشاری فیملی کے ولا پہنچے، صبرین گاڑی سے اترنے ہی والی تھی کہ اس نے عظیم کو مسٹر مسز لاشاری کو رخصت کرتے دیکھا۔ دونوں بزرگوں کے چہروں کے تاثرات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ مسٹر لاشاری غصے سے کہہ رہے تھے، عظیم لاشاری، اگر تم نے وہ حساس کاوڈا کو نہ بیچے ہوتے تو لاشاری کارپوریشن آج اس حال میں نہ ہوتی۔ تمہیں اس کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ عظیم طنزیہ ہنسا۔ پھر آپ تانیہ کو کیہان سے شادی کرنے کا الزام کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ سب نے کیہان کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی تھی؟ آپ اس کی ہر بات پر یقین کرتے رہے اور تانیہ کو اس کے اسسٹنٹ کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھ لو، لاشاری کارپوریشن پر مکمل کنٹرول کیہان اور کاوڈا کا ہو چکا ہے۔ مسٹر لاشاری عظیم کی باتوں پر شرمندہ ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے صبرین کو آتے دیکھا، ان کا رویہ فوراً بدل گیا۔ صبرین، تم بالکل وقت پر آئی ہو۔ اب تم ولید کی بیوی ہو۔ لاشاری کارپوریشن کی مدد کے لیے ولید سے بات کرو۔ صبرین الجھ گئی۔ عظیم آگے بڑھ کر بولا، سبی، اپنے دادا کی باتوں میں مت آنا۔ کیہان اور کاوڈا نے لاشاری کارپوریشن کو تقریباً خالی کر دیا ہے۔ لاشاری فیملی اب زوال کی طرف جا رہی ہے، لیکن تمہارے دادا حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسٹر لاشاری غصے میں کانپنے لگے۔ مسز لاشاری نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کمپنی تمہارے والد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ عظیم، کیا تم کچھ نہیں کر سکتے؟ ماں، میرا دل اسی وقت مر گیا تھا جب آپ دونوں نے کریم کا ساتھ دیا، جبکہ وہ بار بار مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عظیم نے سرد لہجے میں مزید کہا، جب سپی نے آپ کو بٹ فیملی کے ساتھ انویسٹمنٹ کمپنی بنانے سے منع کیا تھا تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب دیکھو، نقصان لاشاری کارپوریشن کو ہو رہا ہے، جبکہ فائدہ بٹ فیملی کو۔ بٹ فیملی اچھے لوگ نہیں ہیں، ورنہ وہ سوری کارپوریشن کے اتنے احسانات کے بعد اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرتے۔ مسز لاشاری دھیمی آواز میں بولیں، کیا ہمیں واقعی لاشاری کارپوریشن کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اب چھوڑنے کا کیا حق ہے؟ اب تو بٹ فیملی آپ لوگوں کو بھی بٹ کارپوریشن سے باہر نکالنا چاہتی ہے۔ آپ کے پاس اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے نا؟ ابو، آپ پہلے ہی کافی برے ہو چکے ہیں، آپ مزید کچھ نہیں کر سکتے۔
میرا مشورہ ہے کہ آپ جلد ریٹائر ہو جائیں۔ عظیم نے ایک گہری سانس لی اور پھر ان دونوں بزرگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ عظیم لشاری، تم نافرمان بیٹے ہو، مسٹر لشاری پیچھے سے غصے میں چلایا۔ صبرین جلدی سے دونوں بچوں کو گھر کے اندر لے گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بزرگوں کی گاڑی کی روانگی کی آواز سنی۔ ڈیڈ، کیا لشاری فیملی واقعی اتنے برے حال میں ہے؟ تمہارے دادا چاہتے ہیں کہ میں ریٹائرمنٹ چھوڑ کر واپس آؤں اور کمپنی سنبھالوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ عظیم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انہیں میری ضرورت صرف تب محسوس ہوتی ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر کریم اور تانیہ کا دور ہوتا ہے، لیکن اب کے ہان نے انہیں بھی لشاری کارپوریشن سے نکال دیا ہے۔ ساری عمر سازشیں کرتے رہے اور آخر میں فائدہ بٹ فیملی نے اٹھایا۔ یہ دونوں کتنے بے وقوف نکلے۔ اب جب کہ بٹ فیملی نے لشاری کارپوریشن پر قبضہ کر لیا ہے، یہ لوگ آسانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صبرین نے فکر مندی سے کہا، تانیہ اب کسی کام کی نہیں رہی کہ ہان شاید جلد ہی اسے طلاق دے دے گا۔ مجھے سننے میں آیا ہے کہ ہان آدھے مہینے سے گھر بھی نہیں گیا۔ عظیم نے بے پرواہی سے کہا۔ صبرین نے پیشانی پر بل ڈالے کہ ہان پہلے فریہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا